بزرگوں کو اور جو بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو آپ سے بات کی، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس شہر میں جس طرح سازش کے تحت غیر مقامیوں کو لا کے بسایا اور ان کو جس طرح ملازمتوں میں جو آپ کا حق تھا وہ مختلف جال سازیوں کے ذریعے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ جو حالات ہیں اس شہر کے، اس ملک کے، جس شہر سے پورے ملک کے فیصلے ہوا کرتے تھے، سیاسی طور پر ایک منظم سازش کے تحت اس شہر کو سیاسی طور پر بانجھ کر دیا گیا کہ یہاں سے سیاسی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ذوالفقار بھٹو کی حکومت بنے یا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو، قومی اتحاد کی تحریک ہو یا ARD کی تحریک ہو، تمام تحریکیں کراچی سے چلا کرتی تھیں۔ آج کراچی سیاسی طور پر بالکل تمام فیصلوں سے لا تعلق ہے۔ یہ ہماری انتخابی اور سیاسی سرگرمیوں سے لا تعلقی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا۔ ہم نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ ایجنسیاں جو فیصلہ کریں گی وہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ درست ہے کہ اس پاکستان میں ایجنسیوں کا عمل دخل بہت ہے، یہ درست ہے کہ ایجنسیاں فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایجنسیاں جن لوگوں پر مشتمل ہیں، ایک تو وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہماری جیسی ان کی کھوپڑی ہے، ہمارے جیسے دو ہاتھ ہیں، ہمارے جیسے پاؤں ہیں، ہم جیسے ہی انسان ہیں۔ وہ ہماری کمزوریوں اور ہماری غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایجنسیاں خدا نہیں ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو بس پھر وہ پتھر کی لکیر ہے، قرآن کی آیت ہے۔ ایجنسیاں یقیناً پاکستان کی سیاست میں بہت اہم رول رکھتی ہیں اور وہ فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ وہ 19 کو 20 کر سکتی ہیں، وہ 18 کو بھی 20 نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ اس شہر میں، اس ملک میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ تو ایجنسیاں خود کر لیں گی، ہمارے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ کو شاید یاد ہو، میں زور سے اس لیے نہیں بول رہا کہ مجھے کھانسی آ جائے گی۔ دیکھیے، نواز شریف کے پنجاب میں وہاں پر بھی ایجنسیوں نے عمران خان کی گورنمنٹ بنانے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا اور انہوں نے وہاں نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے لوگ، کیونکہ جو وہاں تعینات عملہ تھا، رینجرز کا، فوج کا، پولیس کا، وہ ان کا مقامی تھا، وہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ ان کے لیے غیر نہیں تھا، اور ان اداروں کے لیے وہاں کی عوام غیر نہیں تھی، ان کی اپنی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بلا خوف و خطر یہ کہا کہ یہ بیلٹ باکس اٹھا کے دکھا، جب تک گنتی نہیں ہوگی بیلٹ باکس یہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ وہاں کے لوگوں نے اپنے مینڈیٹ کو چوری نہیں ہونے دیا، وہاں کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے انتخاب میں حصہ لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقاعدہ انتخابات میں عمران خان کی گورنمنٹ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی سے سودا کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی سے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں خریدی گئیں، اس کے بدلے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ان کو دی گئیں،
بے نظیر بھٹو کے دور میں پیپلز پارٹی نے اتنی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نہیں جیتی اس مرتبہ زرداری کے دور میں جیتی. پیپلز پارٹی کا سندھی ووٹر جو ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے نام کے علاوہ یہ نہیں جانتا کہ زرداری کون ہے، اور وہ بیچارہ انگوٹھا چھاپ گاؤں دیہات کے لوگ، کیا وہ یہ امتیاز کر سکتے ہیں، یہ تمیز کر سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں وہ بلے کو ووٹ ڈالیں اور صوبائی اسمبلی میں اس کو تیر کو ووٹ ڈالیں؟ ایسا قطعی ممکن نہیں تھا. لیکن یہ سب کچھ ہوا. اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے اگر اسٹینڈ لیا تو ایجنسیاں وہاں کچھ نہیں کر سکی. اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ آپ کی طرح کے انسان ہوتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. اگر آپ نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا تو آپ کے نتائج اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے بیلٹ باکس کو گنتی کیے بغیر اٹھنے نہ دیں. اگر آپ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے تو اس شہر کے اندر آپ اپنے حقائق، اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں گے. دیکھیے، بہت مختصر سی بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر ماضی میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہاں سے آپ کی اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے اس شہر سے چیما، ڈوگر، محسود، منگی، یہ سب غیر مہاجر لوگ جیتیں گے. اور میں نے کہا تھا کہ ایک طرف الطاف حسین سے بائیکاٹ کروایا جائے گا. آپ لوگ آج خود غور سے سارے حالات کا جائزہ لیجئے کہ اس الیکشن کے پروسیس کے اندر جب الطاف حسین بائیکاٹ کی چوکنگ کرواتے ہیں، جب الطاف حسین ہینڈبل تقسیم کرواتے ہیں لوگوں کے گھروں پر بائیکاٹ کی، تو کوئی ایجنسی حرکت میں نہیں آتی. اور اگر یہ الیکشن کے حالات نہ ہوں اور عام حالات ہوں تو اگر کوئی الطاف حسین کا نغمہ بھی سن رہا ہو تو اس کو ڈھونڈ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن ابھی اگر وہ ہینڈبل تقسیم کر رہے ہیں، ابھی اگر وہ بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں، ابھی وہ دیواروں پر چوکنگ کر رہے ہیں، کوئی ایجنسی حرکت میں نہیں آئے گی کہ الطاف کی چوکنگ کیوں ہو رہی ہے، بائیکاٹ کی چوکنگ کیوں ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس کا فائدہ انہیں ہوتا ہے. جب آپ بائیکاٹ کی دھمکیاں دیتے ہیں، جب آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے نہ نکلیں، تو آپ اگر ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے تو ظاہر ہے کہ عمران خان نیازی ہے. وہ نیازی شاہ فیصل کی روشن کا کیا ہے اپنی روشن آباد سے تو نہیں جیت جائے گا، وہ ریتا پلاٹ سے تو نہیں جیت جائے گا. وہ اس 3 نمبر اور 4 نمبر اور خانزادہ برادری کے لوگ تو اس کو ووٹ نہیں ڈال دیں گے. ظاہر ہے کہ وہ نادر خان گوٹ سے جیتے گا، وہ گرین ٹاؤن سے جیتے گا، وہ علامہ اقبال ٹاؤن سے جیتے گا، وہ پی ایف چیپٹر سے جیتے گا. اس کے ووٹ تمہارے ووٹوں کی بنسبت کم ہیں. تمہارے ووٹ 70% ہیں، وہ ووٹ 30% ہیں. لیکن ان کے ووٹر عمران کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. ہمارے لوگ بائیکاٹ کی اپیل پہ گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ جاتے ہیں ان دھمکیوں کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھ لے گا تو الطاف والے ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے. اس دشمنی سے مہاجر قوم کو نقصان ہو رہا ہے. آپ جب بائیکاٹ کرتے ہیں تو ووٹ کا تناسب گر جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ واحد نمائندہ جماعت ہے جو مہاجر نام پر مہاجر حقوق کی بات کرتی ہے. اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ چاہتی ہے کہ اس کے نمائندے کو ووٹ ڈالو تو پھر ایک طرف آفاق کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک طرف مصطفیٰ کمال کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو گئے، تیسری طرف خالد مقبول کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک جگہ پر ووٹ کا تناسب گر گیا اور جو ووٹ بچے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. تو یہ نیازی جیتے گئی نا. اس نیازی کو جتانے کے لیے ایجنسیوں کو کچھ کرنا تھوڑی پڑے گا. اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب ایجنسیوں نے فیصلہ کر لیا تھا. نہیں، ہم مواقع فراہم کرتے ہیں، ہم انہیں یہ مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں محصور ہو جائیے اور اس کے بعد جو ہے وہ نادر خان کے لوگ سارا ووٹ ڈالیں نیازی کو اور نیازی یہاں سے جیت جائے. میں اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جب تک متحد نہیں کریں گے، جب تک ایک جگہ پر ووٹ نہیں ڈالیں گے، یہ شہر آپ کے ہاتھ سے مٹھی سے ریت کی طرح نکل رہا ہے. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شہر میرا ہے تو اس دعوے کو
ایک قانونی حیثیت دینے کے لیے آپ اپنا مینڈیٹ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں سے میرے لوگ جیتے ہیں، مہاجر جیتا ہے۔